اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ گئے ہیں باغ میں، باغ کے قریب گئے ہیں تو فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ چٹیل میدان بن گیا تھا. جیسے فصل کٹی بھی ہوتی ہے نا، کوئی آفت آئی ہے آسمانی اور اس نے کھا کے ختم. اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ چاہے گا تو کھاؤ گے ورنہ نہیں کھا سکتے. تو لبرل لوگ جو ہے نا ان کو اللہ کسی بھی معاملے میں درمیان میں پسند نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے، آج کی مناسبت سے یہ بالکل آیت پہ فٹ بیٹھتا ہے، یہ ضرور سنیں آج دوبارہ. میں نے بتایا تھا نا 2-3 بیانات میں ایک واقعہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو یونیورسٹی میں وہ بتا رہے تھے کہ ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے، اللہ کا انکار. تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو کھلے عام کہنے لگے کہ بھائی اللہ کیا ہوتا ہے، معاذ اللہ. دیکھو گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو گے تو رکے گی. اللہ کیوں نہیں چلا رہا ہے اس کو؟ ہے بھائی، میں دعا مانگتا ہوں اللہ نہیں چلے تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھوں گا، دعا مانگنے کے باوجود ہی کیا ہوگا، چلے گی. بریک پہ پاؤں رکھوں گا تو یہ رکے گی. تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی ہر چیز کی ایک لاجک ہے، ہر چیز ایک سبب سے ریزن ہے نا ہر چیز کی. اللہ کیا کر رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. تو پھر یہ اللہ کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت درمیان میں اللہ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ نے چاہا تو گاڑی چلے گی، اللہ نے چاہا تو. آج لوگ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ ہماری گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے، اللہ کا فضل ہے جی. تو بھائی گاڑی اچھی چل رہی ہے اللہ کا تھوڑی، تو جاپان کا فضل ہے، اس نے گاڑی اتنی اچھی بنا دی. بظاہر تو یہ لبرل لوگوں کو یہی اعتراضات تو ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہر چیز میں اللہ کو کیوں لا رہے ہیں؟ جہاں جاپان کو لانا چاہیے وہاں بھی اللہ آ رہا ہے بھائی، جہاں امریکہ کو لانا چاہیے وہاں بھی کیا آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے. تو گاڑی جو چل رہی ہے وہ تو ایکسیلیٹر کی وجہ سے چل رہی ہے، معاذ اللہ کی وجہ سے تھوڑی چل رہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کہاں ہے، ہر چیز کی ایک لاجک ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب ہر چیز کی ایک لاجک ہے، گاڑی خود سے کبھی نہیں چلتی نا. ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے گی تو چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھے گی تو رکے گی. تو میں نے کہا جو گاڑی خود سے چل نہیں سکتی، رک نہیں سکتی، وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ تو کسی سائنٹسٹ نے بنائی نا. اور جو سائنٹسٹ گاڑی بنا سکتا ہے وہ خود کیسے بن سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی ہے بنانے والا. یہ یہاں ان لاجیکل کام نہیں ہوتے. تو دنیا میں سب سے بڑی ان لاجیکل دعویٰ یہی کہ کائنات خود سے بن کے پورا ڈیزائن وجود میں آ گیا. آپ ایک جو بت ہے نا، بت جو ہندو مندروں میں بت رکھتے ہیں، جس کی بے جان آنکھیں، بے جان ناک، بے جان کان، کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ یہ بت خود سے وجود میں آ گیا ہے، یہ دعویٰ مانا جائے گا کہ بھئی کروڑوں سال میں مٹی یوں 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 کر کے ملی تھی اور یہ بت وجود میں آ گیا تھا. ایسا بت جس کی آنکھیں نہ دیکھتی ہیں، جس کے کان نہ سنتے ہیں، جس کے اندر دھڑکنے والا دل نہیں ہے، وہ کروڑوں سال میں بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. اور ایک ایسا بت جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، بولنے والی زبان، سینے میں دھڑکنے والا دل، کھوپڑی میں سوچنے والا دماغ، وہ خود بخود وجود میں آ گیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا حماقت اور بیوقوفی والا دعویٰ کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا وہ اپنے سر کو مجھ سے ملا دیں، میں ان کو بولوں گا کہ جب یہ گاڑی سے خود سے نہیں چل سکتی تو یہ بنی خود سے کیسے ہے؟ خود سے بن نہیں سکتی تو بنانے والے خود سے کیسے بن گیا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تبھی وہ زبان میں انشاءاللہ ماشاءاللہ او مائی گاڈ واٹ یہ سب ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے. یہ تو پرانے کچھ وہ رہ گئے ہیں، تکلم جو ہے نا زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ بھائی گاڑی چلتی ہے کس کے حکم سے؟ اللہ. یہ ایکسیلیٹر سے چل تو رہی ہے لیکن جو اللہ بغیر کسی سبب کے اس سائنسدان کو بنا سکتا ہے جس نے گاڑی بنائی، وہ چلتی ہوئی گاڑی کو اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ جس نے اس پوری کائنات کو بنا دیا تو وہ چلتی ہوئی گاڑی چاہے گا تو روک نہیں سکتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو روک کیوں نہیں رہا؟ بھائی گاڑی چل رہی ہے اور ایتھیسٹ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہ تو گاڑی دیکھو میں نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے تو چل رہی ہے، تو تمہارا خدا روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو روک کے دکھائے نا. بھائی اگر اللہ ایسے اپنی قدرت دکھانا شروع کر دے تو آپ جیسے کمبخت ایمان لے آؤ گے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جیسے گدھے ایمان نہ لائیں. آپ کو اللہ جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا کر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دکھا کے وہ منوانا نہیں چاہتا. ایک نے پڑھے لکھے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قرآن جو ہے نا ورڈ آف گاڈ ہے اور یہ کائنات جو ہے نا ورک آف گاڈ ہے.
اللہ کے کام جو ہے نا اس کائنات میں نظر آتے ہیں جس سے ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے اللہ کے کلام سے اللہ سمجھ میں آتا ہے نا, تو اللہ کے کاموں سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے. کمبخت یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو خدا اس گاڑی کو بنانے والے سائنسدان کے کھوپڑی میں ایسا ذہین دماغ فٹ کر سکتا ہے اور روٹی کھلا کے انڈے پراٹھے کھلا کے اس کے دماغ میں ایسی انرجی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں بنا رہا ہے, وہ خدا اس چلتی ہوئی گاڑی کو روک کیوں نہیں سکتا؟ اللہ کہتے ہیں اس دلیل پر ایمان لے کر آؤ, گاڑی روک کے نہیں دکھاؤں گا میں تمہیں. گاڑیاں روک کے دکھانا شروع کر دی نا, پھر تو یہ ایمان بالغیب تھوڑی ہوگا, پھر تو ہر آدمی ایمان لے آئے گا. ایمان بالغیب تو یہ کھوپڑی استعمال کرو, کھوپڑی. جو چیز نظر نہیں آ رہی تو نظر آنے والی چیزوں سے وہاں تک پہنچو.